أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ آج ہمارا پہلا درس ہے مضامین قرآن کے عنوان سے۔ ان مضامین میں سے پہلا مضمون ہمارا ہے قرآن اور تقوی۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت درج ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ صرف تقوی کے حوالے سے اگر قرآن اور احادیث نبویہ کو دیکھا جائے تو بہت سے مضامین اور بہت سی تفصیلات اس میں موجود ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو اس کا معنی عام طور پر ڈرنے سے اور بچنے سے کیا جاتا ہے، ڈرنا بچنا۔ تو مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ دونوں گویا اس کے اندر باتیں داخل ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی اور اللہ کا خوف اور ڈر بھی۔ اسی وجہ سے علماء کی تقوی کی تفاسیر میں مختلف ترجیحات ہیں، توجیحات ہیں، الفاظ کا چناؤ ہے، لیکن جو سب سے بہترین تقوی کی تعریف ہے وہ احادیث نبویہ میں ملتی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو آگے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا یا امیر المؤمنین، کبھی آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوں، خاردار کانٹے ہوں، اور آپ وہاں سے گزرے ہوں؟ فرمایا جی کئی بار گزرا ہوں۔ تو فرمایا وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا یا کیا اختیار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ظاہر ہے وہاں سے جب گزرتے ہیں تو اپنے کپڑے سمیٹ کر، دامن کو بچا کر کہ کہیں میرے کپڑے کسی خاردار جھاڑی میں اٹک نہ جائیں اور اس سے وہ پھٹ نہ جائیں، تو اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہوئے
اپنے آپ کو سمیٹ کر میں وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امیر المؤمنین، یہی تو تقویٰ ہے۔ یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے، ایک کانٹے دار وادی ہے جہاں ہر طرف گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے موجود ہیں۔ تو جو شخص دنیا کے اندر اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرے کہ اپنے ایمانی دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے الجھنے نہ دے، ان سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہی تقویٰ ہے، یہی اس نے اپنے آپ کو متقی بنا لیا ہے اور گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اس انداز میں انہوں نے یہ تعریف کی، جس سے انسان کو بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بھئی تقوی سے مراد کیا ہے اور اس پر میں عمل کیسے کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس پر وارد ہے کہ اصل تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ گناہوں سے بچنے کا نام، بلکہ ایک موقع پر فتوے کی بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے۔ جہاں دل مانے، دل کہے کہ یہ درست ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو درست نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے معاملات میں، بلکہ اکثر معاملات میں دیکھا جائے تو انسان جب غلط کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اس کو گواہی دیتا ہے کہ آپ اچھا نہیں کر رہے، تو وہاں اس کو باز آ جانا چاہیے۔ اور قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کو جو عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا، تو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ان کی تسبیحات زیادہ نہیں تھی یا نمازوں کا اہتمام نہیں تھا یا روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی عبادات کی کرنے پر نہیں، بلکہ معاصی کا ارتکاب کرنے پر، معاصی کا ارتکاب کرنے پر ان کی پکڑ ہوئی۔ اور قرآن نے کہا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے تمام کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز لازم ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اسی وجہ سے علماء نے جب اس کی اقسام کو بیان فرمایا کہ تقوی کی اقسام کیا ہیں، ایک ہے تقوی کے درجات، وہ تو میں عرض کر دیتا ہوں ابھی۔ تقوی کے 3 درجات ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ جو میں عرض کرنے لگا ہوں تقوی کی اقسام، وہ الگ ہے۔ تقوی کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلا تقوی تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لے۔ یہ سب سے کم اور ادنا درجہ ہے، جو میرے خیال سے الحمدللہ تمام مسلمانان عالم کو حاصل ہے۔ اگر بندہ زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ کفر اور شرک سے بچے۔ اس کا اسے کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ آخرت کے دائمی عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کے اس درجے کو یا تقوی کی اس قسم کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ کفر اور شرک سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اور کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس پر بھی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، او کما قال، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام رکھا ہے۔ بڑے ہو کر جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، مسلمان ہو تو گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، اور اگر کافر ہو تو پھر یہودی، نصرانی یا مجوسی بن کر کے اپنے لیے دائمی عذاب کا وہ مستحق بن جاتا ہے، حالانکہ ایسے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی
کفر اس کی تقوی کی اقسام میں کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور تھوڑی سی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک ہوتا ہے شرک جلی، علماء نے لکھا ہے شرک کی دو قسمیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ انسان بتوں کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لے اللہ کے ساتھ، یا کسی اور کو معبود سمجھے۔ الحمدللہ اس کا تو کوئی مسلمان ارتکاب نہیں کرتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک، اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا بسا اوقات ایک مسلمان بھی مرتکب ہو بیٹھتا ہے، کبھی الفاظ میں، کبھی عمل میں، کبھی اپنے کردار میں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی دربار پر اگر اپنا ماتھا ٹکایا، سجدہ کیا، تو یاد رکھیے یہ شرک خفی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تعظیماً ایسا کر رہا ہوں، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا، طویل حدیث ہے، میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں درباروں پر ماتھا ٹیکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، تو چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہو گئے، لیکن بہرحال شرک خفی کا ارتکاب تو کیا ہے انہوں نے، ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے، اپنے کسی چھوٹے سے عمل سے زندگی بھر کی نیکیاں برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آذان ہوئی، آپ کے دل نے کہا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کے دوست نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے، یا بیوی بچوں نے کہا کہ ہم نے کہیں گھومنے جا۔ اب ایسے موقع پر آپ مسجد کا مؤذن تو آپ کو آذان دے کر اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے پارک کی طرف جانا ہے، میں نے دوست کے ساتھ جانا ہے، میں نے بازار جانا ہے۔ یہاں بھی پھر میں عرض کروں گا کہ ایسے شخص کو ہم مشرک تو نہیں کہتے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے افمن اتبع الہہ ہوا، بھلا وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ اب معبود تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہاں آپ نے اپنی خواہش کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے اپنی خواہش پر عمل کیا اور اللہ کے حکم کو رد کر دیا۔ بس یقیناً یہ بھی شرک خفی میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جلی سے بھی بچائے اور شرک خفی سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مائک بند کر لیجیے ذرا۔ یہ پہلی قسم ہے تقوی کی کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لے۔ دوسری قسم علماء نے لکھی ہے کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک کے بعد کم از کم اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے، یہ درمیانی درجہ ہے۔ اور جیسے پہلا درجہ واجب، ایسے یہ درجہ بھی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور عام طور پہ محاورے میں جو تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی قسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور فرائض بجا لائے، فرائض کا اہتمام کرے اور حرام سے بچنے کا اہتمام کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں،
उनसे किसी ने तकवे के बाबत सवाल किया कि आप तकवे पर भी कोई तसनीफ लिखिए, तकवे पर कोई किताब लिखिए आप। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने किताबुल बुयू लिख दी है। मैंने तकवे पर, बड़ा अजीब जवाब दिया कि मैंने तकवे पर किताबुल बुयू लिख दिया। मकसद ये था कि किताबुल बुयू के अंदर बैअ व शिरा के मामलात हैं, सारे तिजारत के। तो जिसके तिजारती मामलात दुरुस्त है, लोगों के साथ लेन देन दुरुस्त है, और वो हराम से बचता है, मुहर्रमात से, तो यकीनन वो मुत्तकी परहेजगार है। और जो मामलात में दुरुस्त नहीं है, तो वो फिर अल्लाह की नज़र में भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा शख्स तकवा भी इख्तियार नहीं कर सकता। एक मुसन्निफ हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान अस्सफ़वी रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपनी किताब एक नुज़हतुल मजालिस में गुनाहों से बचने का एहतमाम के साथ एक वाक़या दर्ज किया है। वैसे तो बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार बातें हैं कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक नौजवान बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, मुत्तकी परहेजगार था, अल्लाह वाला था। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक खातून उस पर फरिश्ता हो गई और उसको मुसलसल अपनी तरफ माइल करने लगी और गुनाह पर आमादा करने लगी। तो इंसान ज़ाहिर है, हम इंसान हैं, बशर हैं, खताकार हैं। तो उसको मजबूर कर कर के एक दिन ऐसा हुआ कि वो नौजवान उस खातून के घर आ ही गया। जब उसके घर आया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, देखें गुनाहों से बचना भी अल्लाह की तरफ से होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में एक बात डाली कि मोमिन, कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है कि मोमिन वो होते हैं कि जब उनकी शैतान उनकी तरफ कोई खतरा लाहिक करता है, शैतान जब उन्हें वसाविस डालता है गुनाह करने का, तो वो फौरन अल्लाह की याद में लग जाते हैं। तो लिखा है लिखने वालों ने कि जब ये आयत उनके दिमाग में आई तो उनकी आंख लग गई। जब उससे आंख से बेदार हुए, यानी चंद लम्हे के लिए, जब उससे बेदार हुए तो अल्लाह के खौफ और खशियत का इतना गलबा हुआ कि वहीं बेहोश हुए और गिर पड़े, और उसी बेहोशी में उनका इंतकाल हो गया। तो ये हैं अल्लाह वाले। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जब आपको उसका पता चला तो आप उनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और उनके लिए दुआए मगफिरत भी की, और कब्र को मुखातब होकर फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। रिवायात में आता है कि रिवायात में आता है कि कब्र से आवाज़ आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोनों जन्नतें अता फरमा दी हैं, और मुझे उस खौफ और खशियत के बदले में अल्लाह ताला ने दो जन्नतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा तकवा और तहारत अता फरमाए। तीसरी किस्म है तकवे की, जो सबसे आला और अरफा दर्जा है, जो औलिया अल्लाह को हासिल होता है, अल्लाह ताला मुझे और आपको भी अता फरमाए। वो ये है कि कुफ्र और शिर्क से भी आप बच गए, सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचने का एहतमाम भी हो गया। अब इंसान जो है अल्लाह ताला के जो तरफ से जो मुश्तबिहात हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो जवाज़ में दाखिल हैं और मकरूहात में आ जाती हैं या मुबाहात में आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इंसान के लिए इख्तियार करना, तो उन चीज़ों को इख्तियार करने से भी अपने आप को बचाना। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वज़ाहत में अर्ज़ करता हूँ, आपने फरमाया अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबिहात।
حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں۔ جو ان مشتبہ امور سے بچے گا تو فرمایا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو مشتبہات سے بچنا یہ تقوی کی تیسری قسم ہے، اور یہی سب سے اعلیٰ ہے، اور اسی کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے یہ میں نے 3 قسمیں بیان کی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے اس عنوان کے تحت؟ آگے ہے تقوی کے 3 درجات ہیں: تقوی بدن، تقوی نفس اور تقوی قلب۔ تو تقوی بدن، علماء نے لکھا ہے ظاہری گندگیوں سے، نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کر دینا، یہ ہے تقوی بدن۔ اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان باوضو رہتا ہے، تقوی اور طہارت کی حالت میں رہتا ہے، طہارت میں رہتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ طہارت یہ شیطان کے خلاف ایک بہت بڑا آلہ ہے جو فری میں ہر انسان کو حاصل ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور قرآن نے بھی ایسے مردوں کی تعریف کی ہے، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزہ رہیں، طہارت حاصل کریں۔ تو اس لیے کوشش کیجیے زیادہ وقت اپنے آپ کو باوضو رکھیے۔ دوسرا درجہ ہے تقوی نفس، اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ اور شیطانی وساوس سے اپنے نفس کو بچانا، پاک کرنا۔ بد اخلاقی سے، جو دل کے جو گناہ ہیں جس میں انسان کا نفس مبتلا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، فلاں ہے، جتنے بھی گناہ ہیں۔ تو پہلے تشریح کے اندر بھی یہ بات آ گئی، تو یہی معنی ہے اس کا تقوی نفس، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لینا، گناہوں سے بچا لینا۔ اور تیسرا ہے تقوی قلب، دل کا تقوی۔ دل کا تقوی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت نہ ہو۔ یعنی محبت تو ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ آپ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا بدن خراب ہوتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو الا ان وہی القلب، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو انسان جب تک اپنے دل کو درست نہ کرے، دل کا قبلہ جب تک ٹھیک نہ ہو، اس وقت تک عام طور پہ باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک شاعر نے کہا کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو دل پر محنت کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی جب اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، حالانکہ خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ کا ٹائٹل ان کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مطالبات کر رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور مطالبات پورے بھی ہو رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے لیے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی جو ہے اپنی اولاد کو بیابان اور ریگستان میں، میدان میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں۔ تو پھر اللہ نے جب تعریف کی تو کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، صحیح سالم دل، یعنی اس میں کسی اور کی محبت نہیں تھی، اللہ کی محبت اس میں غالب تھی۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ہر معاملے میں آسانی، انسان کے رزق میں فراخی۔ اب دیکھیں ہمارے سب سے بڑے مسئلے یہی ہیں
کہ میرا ہر معاملہ آسان ہو جائے، تو یہ تقوی سے ہوگا۔ ہر انسان مادیت کا دور ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں، ڈالر میں آ جائیں تو اور اچھا ہے، تو رزق میں فراخی اسی میں ہوگی۔ تمام مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے 2 نمبر پیروں کے پاس اور مزاروں پر، درباروں پر جا کے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرنے میں تمام مشکلات کا حل ہے۔ پچھلی زندگی ہماری اچھی نہیں گزری، اس پر ہم پریشان ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، تو فرمایا جب تقوی اختیار کرو گے، توبہ کرو گے، تو سابقہ گناہوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اور 5واں بڑا انعام آنے والے وقت میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو انعام ہے وہ اس آیت میں باقاعدہ عنوان کے تحت لکھا ہے میں نے، اللہ کی نظر میں عزت دار کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے اللہ کی نظر میں جو متقی پرہیزگار ہو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں مجھے اچھا سمجھ لے، فلاں اچھا سمجھ لے، فلاں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، فلاں میری عزت کرے۔ میرے بھائیوں سب کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی نظر میں عزت دار بن جائیے تو سب آپ کی عزت کرنے لگے۔ انسان جب متقی پرہیزگار بنتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ لوگ مجھے سمجھیں محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری محفل کے قابل نہ رہا۔ اگر اللہ کی نظر میں آپ عزت دار ہیں تو دنیا والے آپ کو حقیر سمجھتے رہیں، ذلیل سمجھتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، کامیاب آپ ہی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹا سا حقیر سا لشکر، ان کو تو ہم یوں مسل کے رکھ دیں گے۔ اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی کیا، سلطنت بھی تھی، حکومت بھی تھی، فوج بھی تھی، اور آج کے دور میں یوں کہہ لیں کہ ایٹمی طاقت بھی تھی۔ تو جیسے ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے اسے بھی ذلیل و رسوا کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ کردار ٹھیک نہیں تھا۔ اور سامنے آنے والے موسیٰ جن کی پیدائش ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے ان کو دریا میں ڈال دیا تھا، تو یعنی کوئی پرسان حال نہیں، ایسی حالت میں پرورش ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی، اور آخرت تو ہے ہی انبیاء کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔